یہاں پہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے مخلص لوگ ملیں، مگر کوئی خود ویسا مخلص نہیں بننا چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرے اور انہیں معاف کر کے پہلے جیسا بن جائے۔ لیکن اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے تو تم انہیں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے تم اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں جو تمہیں دعاؤں کا تحفہ بھیجتا ہو، تو تم خود ویسا انسان کیوں نہیں بن جاتے تاکہ دوسرا انسان رزق کر سکے خود پر کہ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ جیسا تم دوسروں سے امید لگاتے ہو، وہ امید تم خود بن کر دیکھو، کیونکہ کبھی کبھی اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کو خوشی دے کر خوشی ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ تب مصیبت میں نہیں پڑتے جب حالات آپ پر تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، جب بیماری آپ پر آ پڑتی ہے یا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خرابیوں کی خبر رکھنے والے بن جائیں، تب آپ اپنے لیے خرابی لاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب چننا، طعنے دینا، غیبت کرنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو بظاہر کسی کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، لیکن پتہ ہے آپ بڑے اور لانگ لاسٹنگ یا ہمیشگی والے خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور طعنے دیتا رہتا ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام گندا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گریز بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے اعمال کا بدلہ لوگوں سے اچھا ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا، بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی، تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے، لیکن آخرت پر یقین اور اللہ سے صلہ ملنے کا یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اسی لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اسی لیے اپنی کشادگی کا انتظار کریں۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی کورس نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگے،
کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ سینکڑوں لنک کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبرز ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنے کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں، خود غرضی کا دور۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے؟ اسی لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر ان سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔